جنگ ہوئی یا ہو رہی کہہ لو، میری تو سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آیا کہ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے یا آئندہ ہونے والی ہے، مطلب ایسی جنگ جس میں اصل دشمن سے زیادہ دوسروں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہو۔ جنگ میں ہم ایران کے ساتھ ہیں اس لیے کہ وہ اسرائیل سے لڑ رہا ہے، اور میرا یہ جملہ بہت چل چکا ہے تو اب بھی کہنے میں حرج نہیں ہے، اسرائیل سے شیطان بھی لڑے گا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں۔ اسرائیل اتنا بدترین دشمن ہے، شیطان کبھی نہیں لڑے گا چونکہ شیطان ہی کا تو نمائندہ اسرائیل ہے۔ ہمیں معلوم ہے جنگ چل رہی ہے اور جنگ سیاسی بنیادوں پر ہے، اس کو مذہبی رنگ دے کر پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں ایران کے عاشق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے فتنوں کا راستہ کہ غزہ کے 60-70 ہزار لوگ ذبح کر دیے گئے، کتنے میزائل داغے اسرائیل پر، کتنی طاقت لگائی، فوراً جلدی سے جواب آ جائے گا کہ ہم تو حماس کی مدد کر رہے تھے۔ ہمیں معلوم ہے، وہ بھی معلوم ہے ہمیں، لیکن آپ نے کیا کیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ حالات کو سمجھیں بھائی، جنگ کے بارے میں بات کرو، یہ مذہب کے بارے میں بات کہاں سے آ گئی؟ ہمارے جوانوں کو باقاعدہ امام باڑوں تک میں لے جایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو جو عمومی مسلمانوں کا سواد اعظم ہے اہل سنت والجماعت کا، ان کو پھنسا کر بتایا جا رہا ہے کہ گویا قائد یہ ہیں۔ مسلم ممالک کی جو قیادت ہے اس کی حمایت میں نہیں بول رہا ہوں، صاف بات ہے۔ اسرائیل جس کی پشت پر امریکہ ہے، دوسرا ایران، اسرائیل کا منصوبہ گریٹر اسرائیل ہے، مکہ مدینے تک وہ جانا چاہتا ہے۔ ایران یہ ایک طاقت ہے، اس کا منصوبہ فاطمی خلافت کو، شیعی خلافت کو زندہ کرنا ہے۔ ان کا پلان اسلامی حکومت قائم کرنا نہیں ہو سکتا جناب، کیسے ہو جائے گا؟ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ آپ اگر اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت قائم کرنے والے ہیں تو برائے کرم آفیشیلی، یعنی کوئی بھی شیعہ مذہب کا ذمہ دار آدمی اعلان کر دے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم کو وہ سچا پکا مخلص مسلمان صحابی مانتے ہیں، وہ آپ کو پھنسا رہے ہیں جنگ کے نام پر، وہ آپ کو غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ان سے ایک سوال کر لیں سیدھا، میں پوچھتا ہوں، آپ کے باپ کو کوئی گالی دیتا ہو اور پھر وہ کسی سے لڑنے کھڑا ہو جائے تو آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں؟ یہ تو ہماری سچی بات ہے کہ مجبوری بنی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں جنگ میں ایران کی حمایت کر رہے ہیں، یہ مجبوری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہدایت کے راستے کو مشتبہ بنا دیا جائے، یہ خطرناک بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال صلی اللہ علیہ وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنے کا یہ موقع اللہ نے نصیب فرمایا۔ یہاں پر حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کی برکت سے جو ماحول بنا ہوا ہے وہ بہت قابل رشک بھی ہے، قابل مبارکباد بھی، اور اس کی تفصیلات آپ سب جانتے ہیں۔ آپ حضرات سے جو یہ مجمع ہے ماشاءاللہ دیندار لوگوں کا، دینی طلب رکھنے والے لوگوں کا، تعلیم یافتہ لوگوں کا، ایسے مجمع سے کچھ عام باتوں کا مطالبہ کیا جائے تو زیادہ مناسب نہیں۔ جو عام لوگوں سے کی جاتی ہیں، ضرورت ہوتی ہے تو کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات سے ایک دو باتیں عام روش سے الگ جو ضرورت کی ہیں وہ کہنی ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ دین کی طلب پیدا کریں، الحمدللہ موجود ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، نمازی بنیں، یا یہ کہ برائیوں سے بچنے کے لیے اپنے دل میں جذبہ پیدا کریں۔ عمومی طور پر یہ ساری نعمتیں حاصل ہیں۔ موجودہ زمانے میں جس بات کی ضرورت بہت ساری دوسری باتوں سے زیادہ ہے، وہ اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ ہمارا جو دین ہے اس کا ایک پورا فریم مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ایک دائرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ سمجھایا ہے۔ ایسا بھی حدیث میں آیا ہے باقاعدہ۔ قاری صاحب کو آگے لے آؤ اگر آ سکیں، زحمت نہ ہو، راستہ دے دیجیے۔ حدیث میں اس طرح کی بات آئی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے ایک لکیر کھینچی، نشان بنایا سیدھا، اور اس کے بعد کچھ لکیریں اور کھینچی آپ نے، یعنی باقاعدہ نقشہ بنا کر سمجھایا۔ کس طرح کھینچی؟ بعض نے کہا کہ اس کو کراس کر کے،
لمبی لکیر سیدھی اور اس طرح کراس کر کے کچھ لکیریں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک لمبی لکیر تھی اور اس کے بعد ادھر 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 اس طرح سے کھینچی۔ بہرحال حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے باقاعدہ نقشہ بنایا اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور جو باقی لکیریں ہیں وہ گویا اللہ کے راستے سے ہٹانے والی ہیں۔ ہم اور آپ سب نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں اہدنا الصراط المستقیم ہماری دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، اور آپ اگر غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی جو سورت روزانہ نماز میں بار بار پڑھی جانی تھی، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا، اس سورت میں بندوں کو جو دعا سکھائی وہ یہ نہیں سکھائی کہ اللہ کھانا دے دے، اللہ پانی دے دے، اللہ آکسیجن دے دے، اللہ فلاں جسمانی ضرورت کی جو چیزیں انسان کو چاہیے ہوتی ہیں ان کی دعا نہیں سکھائی۔ سکھایا تو یہ سکھایا کہ اللہ سے مانگو، اللہ صراط مستقیم دے دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن کریم میں کہ آپ بندوں سے کہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ آپ لوگوں سے بتائیں، میری وجہ سے میں چلاؤ تو سب کے لیے جو چلے گا چل جائے گا، چھوڑو۔ فرمایا کہ آپ یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے، اس راستے پر چلو، اس کے علاوہ دوسرے راستوں کے اوپر نہ چلو، وہ تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا دیں گے۔ جب صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ بتائی گئی تو یہ بھی ضروری تھا کہ انسانوں کو اس کی پہچان بھی واضح طور پر بتائی جائے۔ سورہ فاتحہ کو ہی آپ پورا پڑھ لیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پر چلا۔ دعا تو پوری ہو گئی، آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو الفاظ ہیں کیوں ہیں آخر؟ بھئی مانگنا تھا صراط مستقیم تو اہدنا الصراط المستقیم، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر یہ مہربانی ہوئی کہ پہچان بتائی گئی۔ پہچان بتانے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک تو یہ کہ کچھ اصول بتائیں، کوئی قانون بتائیں، اور دوسرے کہ اس قانون پر عمل کرنے کا کوئی نمونہ بتائیں۔ قانون تو اللہ نے قرآن کی شکل میں دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اور ارشادات کی شکل میں دے دیا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتے تھے، ذرا بات سمجھتے رہیے گا، اللہ تعالیٰ یہ بات جانتے تھے کہ اگر اتنا کہہ دیا جائے کہ سیدھا راستہ یہ ہے جو قرآن کا راستہ ہے، جو سنت کا یا حدیث کا راستہ ہے، صرف اتنا کہہ دیا جائے اور نمونہ نہ سامنے رکھا جائے تو لوگ پھر بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ قرآن کی تشریح کرنے والے اپنے اپنے انداز سے تشریح کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات کا نمونہ یا صحابہ کا نمونہ سامنے نہ ہو تو حضور علیہ السلام کی احادیث کو بھی توڑ مروڑ کر اپنے انداز سے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھیں آپ، قرآن کتاب ہدایت ہے، مگر قرآن ہی میں یہ بات موجود ہے قرآن کے بارے میں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی دائرہ متعین ہے، کوئی فریم مقرر ہے، ورنہ ہدایت ملنا ضروری نہیں ہے۔ یہیں پر وہ بات یاد کر لیں آپ، احادیث کی کتابوں میں بہت مشہور مضمون ہے یہ حدیث کا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کچھ لوگ آئیں گے میری امت میں، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، لیکن لا یجاوز تراقیہم، قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی حلق سے نیچے نہیں جائے گا، دل تک اثر نہیں پہنچے گا۔ کہیں یہ فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ تحقرون صلاتکم من صلاتہم وصیامکم من صیامہم، ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو کم تر سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے، ان کی عبادتوں کے سامنے تم اپنی عبادتوں کو ہلکا سمجھو گے۔ اور بعض جگہ یہ بھی فرمایا کہ وہ سر مڈائیں گے، سر مڈائیں گے، یعنی ان کی جو عادتیں ہیں وہ ساری ایسی ہوں گی جو اچھے لوگوں کی ہونی چاہیے۔ اور عبادت کا تو یہ عالم ہوگا کہ حضرات صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم ان کی نماز کو دیکھو گے تو اپنی نماز کو ہلکا سمجھو گے، اتنی شاندار نماز پڑھیں گے۔ لیکن آگے یہ فرمایا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر کو نکال دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا۔ حضور یہ بتا رہے ہیں کہ میری امت میں ایک طبقہ ایسا ہوگا کہ عبادت میں یہ عالم ہوگا، قرآن سے تعلق بھی ہوگا، مگر دین سے وہ نکل جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ صحیح نمونوں پر عمل کیے بغیر قرآن سے ہدایت حاصل کرنا بھی ممکن نہیں۔ یہ قرآن ہی بتا رہا ہے، یہ قرآن والے بتا رہے ہیں، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ بتا رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم کا جو لفظ بڑھایا وہ اسی خطرے سے بچانے کے لیے بڑھایا۔ صراط مستقیم مقرر ہے، مگر تم کیسے پہچانو گے؟ تو تمہیں کچھ آدمیوں کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ وہ آدمی کون ہیں؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، ان پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ بتا دیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میں تھوڑا کر رہا ہوں اس کو قصداً۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے طبقات، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ وہ طبقات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میری سنت کا اتباع کرو اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کا اتباع کرو، ان کے طریقے پر چلو۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ یہ جو میرا علم ہے، دین کا علم، اس کو ہر آنے والی نسل کے معتبر لوگ حاصل کریں گے۔ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، عدول عدل کی جمع ہے، جس کے معنی آسان زبان میں کر رہا ہوں میں، معتبر لوگ، قابل اعتماد لوگ۔ اس علم کو ہر بعد والی نسل کے قابل اعتماد لوگ حاصل کریں گے، اور حاصل کرنے کے بعد وہ دین سے غلو کرنے والوں کے بگاڑ کو دور کریں گے، غلو کرنے والے، اور اہل باطل کی طرف سے آنے والی چیزوں کا دفاع کو ختم کریں گے، اور بے علم لوگوں کی طرف سے جو دین کی تشریح ہوگی اس تشریح کو کنڈم کریں گے، دین کام کریں گے۔ اس سے آپ سمجھ لیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت کے اندر یہ تینوں راستوں سے گمراہی لانے کی کوشش کی جائے گی۔
یہ حضور خبر دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ یہ 3 راستے ہیں جن سے عام طور پر گمراہی لائی جائے گی، اور ان کا دفاع کرنا، ان کا جواب دینا، ان کو رد کرنا، ان کو کنڈم کرنا، یہ ان علماء کا کام ہوگا جو ہر نسل میں میرا علم حاصل کرنے والے ہوں گے۔ 3 راستے۔ غلو کا مطلب ہے دین میں جس چیز کا جو مقام ہے آپ اس کو اس مقام سے اوپر پہنچا دیں، اوپر اٹھا دیں۔ مثال کے طور پر ایک عمل ایسا ہے جو ہمارے دین میں سنت کا درجہ رکھتا ہے، اب اگر کوئی آدمی اس کو واجب سمجھ لے یا فرض سمجھ لے تو کہا جائے گا کہ اس نے دین میں غلو کر دیا۔ مستحب کام ہے اس کو سنت بنا دے تو دین میں غلو کر دیا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا، اور اس کی تشریح حضرات صحابہ کے زمانے میں ہوئی، جو حضور علیہ السلام سے صحابہ نے سیکھا تھا، اور اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا تھا وہ انہوں نے کس کو سکھایا ہوگا؟ ذرا عقل سے سوچیں، انہی لوگوں کو تو سکھایا ہوگا جو ان کے زمانے میں تھے۔ بھئی صحابہ سے ان کے بعد کی نسل نے سیکھا ہوگا نا، اس کے بعد انہوں نے اپنے بعد والوں کو سکھایا ہوگا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو سکھایا ہوگا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین صحیح معنی میں وہ دین کہلائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے زمانے تک کے علماء کے ساتھ سلسلہ اس کا بندھا ہوا ہو، جڑا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ ہمارے دین میں یہ ایسی خصوصیت ہے جس نے دین کو محفوظ رکھا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اسلام محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، دین محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نسل میں اس کی حفاظت کرنے والے لوگ پیدا کیے۔ تو میں اس مضمون کو دوبارہ اس پر آنا چاہتا ہوں، اس لیے پہلے جو بات شروع کی تھی اس کو پورا کرتا ہوں کہ ہمارے دین میں ساری چیزوں کا درجہ متعین ہے۔ ہمارے دین میں اب کوئی نئی بات آنے والی نہیں ہے، لہٰذا دین میں جس عمل کا جو مقام ہے اس عمل کو اس مقام سے اوپر لے جانا غلو کہلائے گا۔ علماء کا کام ہوگا کہ وہ غلو کو دور کریں، غلو کا علاج کریں، کنڈم کریں اس کو۔ اسی طرح سے ہر زمانے میں باطل طاقتیں یہ کوشش کریں گی کہ جو دین نہیں ہے اس کو دین کے نام پر پیش کر دیں، یعنی دین کی طرف غلط نسبت، دین کی طرف غلط انتساب، یہ اہل باطل کریں گے۔ علماء کا کام ہوگا کہ اس کی بھی نفی کریں، اس کو بھی کنڈم کریں۔ ایک کام اور ہوگا، دین کی تشریح کرنے بیٹھیں گے وہ لوگ جو دین کا صحیح علم نہیں رکھتے ہوں گے۔ الفاظ ذرا سمجھتے رہیں۔ جاہل کہا ہے حدیث میں، جاہل کسے کہتے ہیں؟ نہ جاننے والے کو۔ تو دین کی تفسیر کریں گے وہ لوگ جو دین کو صحیح معنی میں نہیں جانتے ہوں گے، ان کی تشریح و تفسیر کو بھی علماء رد کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ غلط ہے اور ادھر یہ صحیح ہے۔ اب واپس آ جائیں اس بات کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حضرات صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، ان سے ان کے شاگردوں نے، ان سے ان کے شاگردوں نے، جو میں نے ابھی کہا، یہاں تک کہ ہمارے زمانے تک دین پہنچا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی دین کی تشریح کرے اس راستے کے مطابق جو راستہ صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے ہمارے زمانے تک، وہ ٹھیک ہوگا؟ یا وہ آدمی جو بیٹھ کر یہ کہے کہ یہ مولویوں نے اس دین کو چھپایا اور 1000 سال تک یا 1200 سال تک یا 1300 سال تک دین کی صحیح تشریح عام نہیں ہوئی، ہم اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ صحیح دین کیا ہے،
یہ صحیح ہوگا یا وہ صحیح ہوگا؟ مجھے بتائیں، سمجھ رہے ہیں کہ آپ سلسلے وار جو علم چلا آ رہا ہے وہ صحیح مانا جائے گا، یا یہاں بیٹھ کر 1300-1400 سال کو کاٹ کے چھلانگ لگا کر جو آدمی دین کی تشریح کر رہا ہے وہ صحیح ہوگا؟ سوچیں ذرا، بالکل سادہ سی بات ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ اب نازل نہیں ہوا، وہ 1450 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں دین کے نام پر، دین کی تشریح کے نام پر، اور آج کل کے حالات کے اعتبار سے نام لینے میں بھی اب تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر نام لینے جا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ آپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دین سیکھنے کے لیے آج کل سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہوں گے، یوٹیوب کا اور دوسری چیزوں کا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جس طرح سے دنیا کے اندر، یعنی کیا کہنا چاہیے، آف لائن جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر جس طرح صحیح اور غلط سب لوگ موجود ہیں، تو کیا آن لائن دنیا اس سے الگ ہے؟ کچھ اسی دنیا سے تو اس دنیا میں آ رہا ہے، تو جس طرح وہاں غلط لوگ ہیں وہاں بھی غلط لوگ ہیں۔ اب لوگوں کا اپنا ذہن ہوتا ہے، اپنا سوچنے کا انداز ہوتا ہے، بعض لوگوں کا سوچنے کا عام لوگوں سے الگ طریقہ ہوتا ہے، اور وہ کچھ نظریات قائم کر کے چاہتے ہیں کہ لوگوں تک اپنی بات کو پہنچائیں اس انداز سے۔ تو میں نام لے کر کہتا ہوں کہ آج کل کے جو بہت سے لوگوں کے دین کے معاملے میں مرجع بنے ہوئے ہیں، غامدی صاحب، ایمانداری سے بتائیے وہ تشریح جو کرتے ہیں دین کی، کیا وہ تشریح 1300-1400 سال کے سلسلے میں چلی آ رہی ہے یا نئی بات ہے؟ وہ فتویٰ ہو گیا، آپ نے فتویٰ دیا، میں نے نہیں دیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر وہ تشریح وہ ہے جو سلسلے وار چلی آ رہی ہے تو ٹھیک، اور اگر وہ بیچ کی چیزوں کو کاٹ کر بات کر رہے ہیں تو وہی پتہ چل جائے گا کہ غلط ہے۔ اور وہ انجینئر صاحب ہیں بیچارے، اور خالی انجینئر ہونے میں کوئی بات نہیں ہے، مولانا صاحب بھی ہو سکتے ہیں گڑبڑ کرنے والے۔ میں جانتا ہوں بعض ایسے لوگوں کو بھی جن کے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے اور وہ بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور کسی کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے، کسی کے نام کے ساتھ انجینئر لگا ہوا ہے۔ ان الفاظ سے بحث نہیں ہے، میں نے جو اصول بتایا اس کو آپ نے سمجھا ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، بات سادہ سی ہے بالکل، کہ دین مکمل پہلے ہو چکا ہے، ہر دور میں دین اپنی اصلی شکل میں محفوظ رہا ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی دین کی ایسی تشریح کرتا ہے جو بیچ کے طبقات میں نہیں پائی جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھلانگ لگا رہا ہے، اور چھلانگ لگانے کا مقصد ہے اپنی باتوں کو دین کے نام پر پیش کرنا۔ ورنہ سوال یہ ہے کہ جو تشریح آج بیٹھ کر غامدی صاحب کر رہے ہیں یا مرزا صاحب کر رہے ہیں، وہ تشریح امت کے علماء کے پاس کیوں نہیں ہے؟ مجھے کوئی بتائے۔ نہیں ہے تو اس کا مطلب دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس امت میں صحیح دین کی شکل سینکڑوں سال تک محفوظ نہیں رہی، اور یا یہ غلط ہے۔ اب کون آدمی ہے جو یہ کہنے کی ہمت کر سکے کہ ہمارا دین اپنی اصلی شکل میں کئی سو سال تک محفوظ نہیں رہا؟ بتاؤ، یہ کہہ سکتے ہو؟ اس سے بڑی بغاوت کیا ہوگی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اس سے بڑی بغاوت کیا ہوگی؟ میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور سے آپ لوگوں نے تعلیم تو حاصل کی ہے سائنس کی لائن سے، یہ زمانہ سائنس کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں ہر وہ بات جس کا کیا کہنا چاہیے نہج سائنس کا ہو وہ صحیح سمجھی جاتی ہے، لیکن جناب عالی سائنس کو 100 دفعہ سلام کر لیں، مگر دین اور سائنس کے مزاج کے فرق کو ہمیشہ یاد رکھیں۔
سائنس کی بنیاد کیا ہے؟ تجربہ، مشاہدہ، آبزرویشن، یہی تو ہوتا ہے نا۔ سائنس داں ایک تجربہ کرتا ہے، ایک مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ مسلسل محنت کر کے کسی ایک نتیجے پر پہنچتا ہے۔ وہ نتیجہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کے تجربے اور مشاہدے سے۔ یہ سائنس ہے۔ اور دین کی بنیاد کسی کے تجربے اور مشاہدے پر نہیں ہے، وحی الہی پر ہے۔ سمجھ رہے ہیں اچھی طرح سے؟ سائنسداں پر وحی نہیں آتی، سائنسداں وحی سے مدد نہیں لیتا، وہ تو اپنے تجربات سے سیکھتا ہے، وہ اپنے مشاہدے سے سیکھتا ہے۔ اور دین آیا ہے اوپر سے، دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہے۔ اب سائنس کی بنیاد جب تجربے اور مشاہدے پر ہے تو سائنس میں بہت سادہ سی بات ہے، ہر نیا نظریہ زیادہ صحیح سمجھا جائے گا پرانے کے مقابلے میں۔ یہی ہوتا ہے نا۔ ایک سائنسداں 100 سال پہلے ایک تجربہ کر کے کہہ گیا، اس کے بعد دوسرے نے آ کر کہا کہ نہیں، وہ جہاں تک پہنچے تھے وہ بات صحیح نہیں تھی، اب ہم نے تجربہ کر کے یہ سمجھائے لہٰذا یہ صحیح ہے۔ ہر بعد والا نظریہ پہلے والے نظریے کو غلط ثابت کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشاہدہ بڑھ رہا ہے، تجربہ بڑھ رہا ہے۔ جو تجربہ 100 سال پہلے کے سائنسداں کے پاس تھا، آج کے سائنسداں کے پاس وہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے، لہٰذا اس کا علم بڑھ گیا، اس کا علم بڑھ گیا تو اس کا نظریہ آگے چلا گیا۔ لہٰذا سائنس میں صحیح بات یہ ہے کہ ہر نئی بات صحیح ہے پرانی کے مقابلے میں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور دین کا مدار وحی پر ہے، اور وحی کا سلسلہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بند کر دیا گیا۔ لہٰذا دین میں ہر نئی بات صحیح ہوگی یا ہر پرانی بات صحیح ہوگی؟ مجھے بتائیں آپ لوگ، آپ سوچیں ذرا اس بات کو کہ دین کی صحیح حقیقت کہاں ملے گی؟ پرانے اس میں جا کر ملے گی۔ جتنا پیچھے جائیں گے اتنا زیادہ آسانی ہوتی چلی جائے گی، مگر سلسلے وار چلنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں یہاں بیٹھ کر کہوں کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے، علماء نے اس کی غلط تشریح کر رکھی ہے، صحیح تشریح یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنے والا آدمی امت کے ہدایت کے تسلسل کا انکار کر رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، صاف بات ہے، دیکھ لیجئے نا، میں ساری چیزیں حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ آج کا مفکر بیٹھ کر جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے اور بیچ میں علماء نے صحیح نہیں سمجھا، اس کا مطلب ہے کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ نئی تشریح کرنے والے جو لوگ ہیں، اب تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک بیچ میں بس مختصر سی بات کر کے سب کو کنڈم کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ پڑھ کر کیا ہے، جان کر کیا ہے، سمجھ کر کیا ہے، ان کے عقائد و نظریات کو سمجھ کر کیا ہے۔ ایسی تشریحات ان لوگوں نے کر رکھی ہے کہ علماء تو ذرا احتیاط کرتے ہیں فتویٰ لگانے میں، ورنہ بہت زیادہ سخت قسم کے فتوے لگائے جا سکتے ہیں۔ فتویٰ لگانا کوئی چیز نہیں ہے، شریعت کا حکم بیان کرنا اصل مقصد ہوتا ہے۔ بہت سنگین باتیں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، کیا چیز کہاں سے حاصل ہوگی۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، میں سائنس نہیں جانتا، میں کمپیوٹر نہیں جانتا۔ اگر کوئی آدمی مجھے سائنس کے معاملے میں یا کمپیوٹر کے معاملے میں دھوکہ دینا چاہے تو آسانی سے دے سکتا ہے نا، چونکہ میں نہیں جانتا۔ لیکن مجھے کم سے کم اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ مجھے سائنس کے بارے میں کس سے سمجھنا ہے، کمپیوٹر کے بارے میں کس سے سمجھنا ہے۔ دھوکے باز کے پاس میں اگر جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے معاملے کی صحیح سمجھ نہیں ہے۔ تو دین کا معاملہ ایسا ہی ہے، آپ دین کے طالب ہیں، آپ کے مزاجوں میں دین کی طلب ہے، فکر ہے، تڑپ ہے، تو آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ دین کس سے سیکھنا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں
کہ ہمارا دین عقل کے مطابق ہے، عقل کے تابع نہیں ہے۔ آج کل یہ ان لوگوں کے پاس جو آدمی جاتا ہے وہ کیوں جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنی بات آپ کو سمجھا دیتے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ مان لیتے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر بات سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، آ سکتی ہے، 15 سال لگانے پڑیں گے، 20 سال محنت کرنی پڑے گی، آ جائے گی سمجھ میں۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے لیے یوٹیوب پر بیٹھ کر دین سمجھ میں آ جائے گا، یہ نہیں چلے گی۔ غلط فہمی دور کر لیں، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اس زمانے کا ایک بڑا مسئلہ ہے یہ، اور یہ چلایا ہے دین سے ہٹانے والے لوگوں نے، الحاد والوں نے۔ الحاد کی جو تحریک ہے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہوں گے کہ 100 برس سے زیادہ ہو گئے الحاد کی تحریک کو۔ انکار مذہب، انکار خدا، انکار وحی، اس میں کیا ہے؟ بنیادی اصول یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں آئے اس کو مانو، جو سمجھ میں نہ آئے اس کو مت مانو۔ اور یہ والی بات ایک آدمی کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، سمجھے بغیر کیوں مانیں ہم؟ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ سمجھے بغیر کیوں مانیں؟ میرا سوال ہے، آپ کو بخار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دوا دے دی، پیراسیٹامول کی ایک ٹیبلٹ دے دی، بروفین بھی لگا دیا اس کے ساتھ مثلا، آپ نے لا کر کھا لیا۔ کبھی پوچھا ڈاکٹر سے کہ مجھے سمجھاؤ یہ دوا بخار کیسے اتارے گی؟ کرتے ہیں کبھی آپ یہ بات ڈاکٹر سے؟ دنیا کے کتنے کام ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، کبھی ڈرائیور سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، پہلے سمجھاؤ کہ یہ گاڑی مجھے کیسے پہنچائے گی، پہلے سمجھاؤ کہ یہ گاڑی پیٹرول سے کیسے چلے گی، تیل سے کیسے چلے گی؟ یہ کرتا ہے کوئی؟ روزانہ صبح سے شام تک بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو سمجھے بغیر ہم مان لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے اور یہ انسان کی فطرت کے بالکل مطابق ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ جو سمجھ میں آئے گی اس کو مانیں گے، جو سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو نہیں مانیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے دین کو سیکھنے کے لیے 15 سال 20 سال خرچ کیے ہوں۔ میں لمبا کام بتا رہا ہوں، مدرسے میں تو 8 ہی سال لگائے جاتے ہیں، میں اور زیادہ کہہ رہا ہوں۔ مدرسے میں 8 سال عربی تعلیم میں لگتے ہیں، اس سے پہلے بھی 8 سال بچہ لگا چکا ہوتا ہے، بلکہ اور زیادہ لگا چکا ہوتا ہے، 15-20 سال لگتے ہیں۔ تو اگر آپ نے، یعنی بہت آسان مثال آ گئی، روزی روٹی کمانے کے لیے آپ نے 20 سال لگائے ہیں، تو کیا دین کا معاملہ روزی روٹی سے بھی ہلکا ہے کہ وہ 20 سال سے کم میں ہو جائے گا حل اور آپ اس کے ماہر بن جائیں گے؟ میری بات، میں ذرا اس کو اور کھول دوں بات کو، کہ ہمیں کسی سے دین کو چھپانا نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ، ہم دین کو چھپانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں دین کی بات وہ کرے، دین کی تشریح وہ کرے جو اس کے لیے کوالیفائڈ ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ بھائی ڈاکٹر کو کون منع کرتا ہے دوا دینے سے؟ لیکن حکومت کہتی ہے کہ جو ان کوالیفائڈ ہے وہ اس کو اجازت نہیں ہوگی دوا دینے کی، دے گا تو پکڑا جائے گا۔ تو بس یہی ہم کہتے ہیں، دین کے معاملے میں بات کر سکتا ہے کوئی بھی آدمی، شرط یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کوالیفائڈ ہو۔ سادہ سی بات ہے بالکل۔ اور ایک بات اور کہوں میں، آپ لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب غامدی صاحب تو یہ سمجھا رہے ہیں اور یہ تشریح کر رہے ہیں اور علماء تو نہیں کر رہے، فلاں آدمی یہ کہہ رہا علماء تو نہیں کر رہے۔ علماء سب کچھ کر رہے ہیں، وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر نہیں کر رہے، وہ مدرسوں میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، وہ مسجدوں میں بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ یہ ایک نکتہ ہے چھوٹا سا کہ ہمارے زمانے میں یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہماری بات اس فارم پر نہیں نظر آ رہی ہے، زیادہ تھوڑی تو ہے مگر جتنی چاہیے اتنی نہیں ہے۔ اس کی بنیادیں ہیں، ہمارے ہاں مسئلہ ویڈیو کا ہے، ہمارے ہاں مسئلہ فوٹو کا ہے، ہمارے ہاں اور مسائل ہیں۔ ہم تمام معاملات میں پابند ہیں کہ شریعت کے مطابق کام کریں، اس وجہ سے آپ آزادی کے ساتھ ہمیں وہاں نہیں پاتے، اور اس وجہ سے جس طرح ان کی تفصیلات آپ کو مل جاتی ہیں ہماری نہیں ملتی، ایسا ہو سکتا ہے۔ مگر دنیا بھر میں تو الحمدللہ ہم پھیلے ہوئے ہیں، آپ ہر مدرسے میں جائیں، ہر مسجد میں جائیں، کسی بھی جگہ جائیں جہاں علماء ہوں، وہاں آپ کو دین اپنی اصلی شکل میں حفاظت کے ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ تو اچھی طرح یہ مضمون سمجھ لینا ہے
کہ ہدایت کا جو راستہ ہے وہ اس طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے جس میں سلسلہ جڑا ہوا ہو، بیچ میں زنجیر کے حلقے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کوئی پوری تشریح نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے معاملے کو حل کرنے کی چھوٹی سی کوشش ہے کہ آپ معاملے کو صحیح طور پر سمجھنے کے راستے پر آ جائیں، اپنا رخ صحیح کر لیں دین کو سمجھنے کے معاملے میں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دین نہ میرے گھر کا نہ آپ کے گھر کا، دین کسی کے گھر کا نہیں، دین تو اللہ کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ جس طرح انہوں نے سکھایا اور سمجھایا اسی طرح دین کو ماننا پڑے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دین سمجھایا اپنے صحابہ کو۔ آج کے مفکرین کی بڑی تعداد صحابہ کرام کے راستے سے کھلم کھلا بغاوت کرتی ہے، کھلے طور پر صحابہ کو عام طور پر نہیں مانتے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحابہ نے جس طرح سمجھا ہے، اگر اس کے پابند ہو جائیں گے تو اپنی چلانے کا موقع کم رہ جائے گا، اس وجہ سے صحابہ کو کاٹتے ہیں۔ اور صحابہ کی بات کا کیا مطلب ہے یہ امت کے علماء بتائیں گے، ان کی بات میں اپنی بات شامل کرنے کا موقع مل جائے، اس کے لیے علماء کو کاٹتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا یہ دیندار طبقہ آسانی کے ساتھ ان کا شکار ہو جاتا ہے اور جو مقصد تھا وہ اس سے دور چلا جاتا ہے۔ بس سادہ سی بات ہے، میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور شیطان کے کارندے، میں نے کل بھی کہا تھا، انسانی جو کارندے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں آج کل کہ انہوں نے کوئی گوشہ محنت کا چھوڑ نہیں رکھا ہے۔ ایک مثال دے دوں، برا مت مانیے گا، برا مانیں گے تو کوئی بات نہیں، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے، جنگ ہوئی یا ہو رہی کہہ لو، میری تو سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آیا کہ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے یا آئندہ ہونے والی ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، اور ایسا بھی نہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، معلومات کی بنیاد پر ہی میں کہہ رہا ہوں کہ میری سمجھ میں تو ابھی تک یہ نہیں آیا کہ یہ جنگ ہو چکی ہے یا اب ہوگی یا ہوئی بھی ہے یا نہیں، اور کس طرح ہوئی ہے۔ مطلب ایسی جنگ جس میں اصل دشمن سے زیادہ دوسروں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہو۔ کیا خیال ہے؟ عاشقین ایران کو پریشانی ہوگی میری بات سے۔ جنگ میں ہم ایران کے ساتھ ہیں اس لیے کہ وہ اسرائیل سے لڑ رہا ہے، اور میرا یہ جملہ بہت چل چکا ہے تو اب بھی کہنے میں حرج نہیں ہے، اسرائیل سے شیطان بھی لڑے گا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں۔ کیا خیال ہے؟ اسرائیل اتنا بدترین دشمن ہے، شیطان کبھی نہیں لڑے گا، چونکہ شیطان ہی کا تو نمائندہ اسرائیل ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایران واقعی اگر اسرائیل سے لڑ رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن میں مثال یہ دے رہا تھا، جنگ چل رہی ہے اور جنگ سیاسی بنیادوں پر ہے، اس کو مذہبی رنگ دے کر پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں ایران کے عاشق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے فتنوں کا راستہ۔ کوئی پوچھے ان سے کہ غزہ کے 60-70 ہزار لوگ ذبح کر دیے گئے، کتنے میزائل داغے اسرائیل پر، کتنی طاقت لگائی، فوراً جلدی سے جواب آ جائے گا کہ ہم تو حماس کی مدد کر رہے تھے۔ ہمیں معلوم ہے، وہ بھی معلوم ہے ہمیں، لیکن آپ نے کیا کیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے، اب میں تفصیل میں جاؤں تو وقت بھی لگ جائے گا اور سوالات نئے کھڑے ہو جائیں گے، میں واپس ہوتا ہوں۔ آپ سے بس اتنا کہتا ہوں کہ حالات کو سمجھیں۔ بھائی جنگ کے بارے میں بات کرو، یہ مذہب کے بارے میں بات کہاں سے آ گئی؟ ہمارے جوانوں کو باقاعدہ امام باڑوں تک میں لے جایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو، جو عمومی مسلمانوں کا سواد اعظم ہے اہل سنت والجماعت کا، ان کو پھنسا کر بتایا جا رہا ہے کہ گویا قائد یہ ہیں۔ میں مسلم ممالک کی جو قیادت ہے اس کی حمایت میں نہیں بول رہا ہوں، صاف بات ہے، لیکن یہ بات آپ سے یاد رکھیں جو بعض علماء نے وضاحت سے سمجھائی ہے کہ وہاں پر 3 طاقتیں ہیں۔ اسرائیل جس کی پشت پر امریکہ ہے، دوسرا ایران،
اسرائیل کا منصوبہ گریٹر اسرائیل ہے، مکہ مدینہ تک وہ جانا چاہتا ہے۔ ایران یہ ایک طاقت ہے، اس کا منصوبہ فاطمی خلافت کو، شیعی خلافت کو زندہ کرنا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، ان کا پلان اسلامی حکومت قائم کرنا نہیں ہو سکتا جناب۔ کیسے ہو جائے گا؟ میں نے ایک بات کہہ دی ہے، بڑے پریشان ہیں بعض لوگ، میں آپ سے کہتا ہوں ان سے یہ کہہ دیجئے کہ آپ اگر اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت قائم کرنے والے ہیں تو برائے کرم سرکاری طور پر تو ایران کرے گا، آفیشیلی، یعنی کوئی بھی شیعہ مذہب کا ذمہ دار آدمی اعلان کر دے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم کو وہ سچا پکا مخلص مسلمان صحابی مانتے ہیں، یہیں علاج ہو جائے گا۔ آپ سمجھے میری بات؟ وہ آپ کو پھنسا رہے ہیں جنگ کے نام پر، وہ آپ کو غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ان سے ایک سوال کر لیں سیدھا، میں پوچھتا ہوں، آپ کے باپ کو کوئی گالی دیتا ہو اور پھر وہ کسی سے لڑنے کھڑا ہو جائے تو آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں؟ یہ تو ہماری سچی بات ہے کہ مجبوری بنی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں جنگ میں ایران کی حمایت کر رہے ہیں، یہ مجبوری ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہدایت کے راستے کو مشتبہ بنا دیا جائے، یہ خطرناک بات ہے۔ آپ لوگ سمجھے میری بات، کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو سمجھ لیجئے گا، یعنی مجھ سے سمجھ لیں یا ان علماء سے سمجھ لیں، رابطہ کر کے سمجھ لیں۔ میں نے کوئی بات چھپا کر نہیں کہی ہے، مبہم کر کے نہیں کہی ہے، بہت صاف لفظوں میں کہی ہے تاکہ صحیح پیغام پہنچ جائے۔ یہ جنگ بلا شبہ اسرائیل سے ہو رہی ہے تو ہم اسرائیل کے ہر حال میں خلاف ہیں، جو اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ صاحب میرا مذہب جو ہے اس کو بھی آپ، اس میں بھی آپ ہمارا ساتھ دے دیں گے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس موقع کا وہ غلط استعمال کر رہا ہے، اور وہ یقیناً کر رہا ہے۔ اور کون کون اس کا ساتھ دے رہا ہے ہم نہیں سمجھتے، دنیا کی طاقتوں میں۔ عجیب بات ہے۔ اور جو میں نے اشارہ کیا ہے، جنگ کے حقائق کو دیکھیں تو بہت سی چیزیں ویسے ہی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس وقت تو سچی بات یہ ہے کہ جو موضوع شروع ہو گیا اس کی روشنی میں ایک الگ انداز کی یہ بات ہو گئی، بہت سے لوگوں کو توقع کے خلاف رہی ہوگی یہ بات، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ اصلاحی باتیں ہوں گی، لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں، اصلاح کی بنیاد نمبر 1 عقیدے اور فکر کا صحیح ہونا ہے۔ اصلاح ساری بعد میں ہوگی۔ وہ طبقہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا اتنی شاندار نماز پڑھے گا کہ اس کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، ان سے زیادہ اصلاح کس کی ہوگی؟ ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اعلیٰ درجے کے متقی ہوتے تھے۔ ان کا مذہب تو یہ تھا کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو گناہ کبیرہ سے تو ان کو ایسے بچنا پڑتا تھا جیسے کفر سے بچنا، اتنا زیادہ تقویٰ تھا۔ اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین سے وہ نکل گئے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں معلوم ہے نا؟ یہ خوارج کی بات ہو رہی ہے، خارجی جو فرقہ تھا، کیوں نکل گئے دین سے؟ صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں، صحابہ کے مخالف ہیں۔ ایک ہی وقت میں 2 فرقے بنے تھے، ایک شیعہ فرقہ اور ایک خارجی فرقہ۔ پہلے شیعہ بنے پھر خارجی بنے، انہی میں سے نکلے تھے۔ دونوں کی بنیاد صحابہ کی مخالفت ہے۔ ہمارا اعلان ہے جو صحابہ کا مخالف ہے ہم اس کے مخالف ہیں اور رہیں گے ہمیشہ، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو تو ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں، ہمارے پاس چارہ ہی نہیں ہے، ورنہ تو ہمارا دین کہاں باقی رہے گا۔ تو یہ اصلاح کی بنیاد ہے جناب عالی۔ فکر صحیح کریں، عقیدہ صحیح کریں، نظریہ صحیح کریں، عمل بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا، اس کے لیے محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح راستے پر استقامت عطا فرمائے، تقوی کی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائے، گناہوں سے بچنا آسان فرمائے۔ آج کل کے زمانے میں 1 منٹ میں یہ بات بھی کہہ دوں، مجھے ہی تقاضا ہے، فلائٹ ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ اس زمانے میں گناہوں سے بچنا بھی ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے ارادے کی کمزوری کا بڑا دخل ہوتا ہے۔
گناہوں کے سے بچنے کی ایک واحد شرط ہے، گناہوں کے راستوں سے بچنا پڑتا ہے۔ ہمارا قصہ کیا ہے؟ ہمارے جو جوان پریشان ہیں، میرے پاس روزانہ 10 20 50 100 میسج آ ہی جاتے ہیں یا گفتگو ہو جاتی ہے اسی موضوع کی۔ بات کیا ہے؟ ہمارا جوان یہ چاہتا ہے گناہ سے تو بچے، گناہ کے راستوں سے نہ بچنا پڑے۔ کیا خیال ہے؟ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، مجھے معلوم ہے جو دینی مزاج کا نوجوان ہے وہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، مگر گناہ کے راستوں سے بچنا نہیں چاہتا۔ وہ یوٹیوب پر بھی بیٹھا رہے گا، فیس بک پر بھی رہے گا، انسٹاگرام پہ بھی رہے گا، اور کیا کیا چیزیں ہیں ان سب پر رہے گا، اور پھر یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔ تو جناب عالی پانی میں چلیں گے تو بھیگ تو جائیں گے، پانی سے ہی بچنا پڑے گا نا۔ اس کو سمجھیں اچھی طرح سے۔ یہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ اب اگر ہم یہ بات کریں اپنے نوجوانوں سے کہ فیس بک چھوڑ دو، انسٹاگرام چھوڑ دو، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ یعنی ذہن یہ بنا دیا گیا جیسے یہ ضرورت ہے، حالانکہ بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اب اس پر میں اور بات کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو گناہوں کے راستوں سے بچائیے تو گناہوں سے بچنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تقوی کی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک، ولک الحمد حتى ترضى، ولک الحمد اذا رضیت، انت اہل التقوى واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ ہمارے ان احباب کی برکت سے ہمیں موقع ملا ہے ساتھ بیٹھنے کا۔ اے اللہ اس مجمع میں یقیناً آپ کے کچھ مقبول بندے بھی ہیں، اے اللہ نیک نیت تو اکثر لوگ ہیں، اچھی نیت سے آئے ہیں، دین کی نیت سے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ میں ہم جیسے کچھ گناہگار بھی مل کر بیٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب آپ کی بارگاہ میں بھیک کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں مغفرت کی بھیک عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم سے ہر قدم پر گناہ ہوتے ہیں، صبح سے شام گناہ ہوتے ہیں، شام سے صبح گناہ ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمیں گناہوں کا جب بھی موقع ملے تو ہم پھنس جاتے ہیں۔ اللہ گناہوں سے بچنا اسی وقت ہوتا ہے جب موقع ہی نہیں ملتا۔ اے اللہ یہ ہماری بڑی مصیبت ہے۔ اے اللہ آپ کے بندے ایسے تھے اور ایسے آج بھی ہیں کہ ان کو گناہوں کے بڑے سے بڑے موقع مل جائیں تو آپ کی توفیق سے وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان کر دیجئے۔ اے اللہ یہ امت کے جوان جو امت کا سرمایہ ہے، شیطان ان پر بہت محنت کر رہا ہے ہر راستے سے۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے اور ہم یہ ذمہ داری پوری کر نہیں پا رہے ہیں۔ اے اللہ شیطان کے حملوں سے ان کو کیسے بچائیں؟ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے اور ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، اور اہل ہدایت اور اہل حق کو اللہ قوت عطا فرما دیجئے اور توفیق عطا فرما دیجئے کہ وہ لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ اے اللہ شیطان نے خوب انتظام کر دیے ہیں دوزخ میں لوگوں کو دھکے دینے کے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی کمر پکڑ پکڑ کے بچا سکیں اور نکال سکیں۔ اے اللہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، اللہ صلاحیتیں بھی کم ہے، اللہ ہمت بھی کم ہے، سستی کا بھی ہم شکار ہیں۔ اللہ آپ جس طرح سے اپنے کچھ بندوں کو اپنی طاعت کے لیے
استعمال کرنے کے لیے منتخب فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لیجئے اور ہم سے اپنے دین کا کام لے لیجئے۔ اللہ دین آپ کا ہے، آپ کی ذات بے نیاز ہے، آپ محتاج نہیں ہیں، آپ کا دین بھی محتاج نہیں ہے، اللہ ضرورت ہماری ہے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں دین سے وابستہ رکھیے اور دین کے کام ہم سب سے لے لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہدایت کو عام کر دیجئے۔ اللہ فکری فساد سے، عقیدے کے بگاڑ سے، نظریات کی گڑبڑ سے اللہ سب جوانوں کی اور تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ تقوی کی زندگی گزارنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ اس زمانے کے شیطانی ماحول میں دین پر قائم رہنا، تقوی پر قائم رہنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، مگر اسی ماحول میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کھلے طور پر گناہوں کی دعوت ملتی ہے اور گناہ کرنا ان کے لیے بہت آسان بھی ہوتا ہے، مگر آپ ان کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی بنا دیجئے کہ ہر موقع سے ہم بچ سکیں۔ اللہ آپ کی حفاظت میں آ جائیں۔ اے اللہ اپنا قرب عطا فرما دیجئے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دلوں پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں پر خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے، دلوں کو گندگیوں سے پاک کر دیجئے، گناہوں کے وسوسوں سے پاک کر دیجئے۔ اے اللہ اپنے ذکر کے نور سے منور فرما دیجئے۔ اللہ استقامت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ اتنا بڑا مجموعہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے، اللہ ہماری حیثیت تو اگر ساری دنیا کے مسلمان بھی مل جائیں تو کچھ نہیں ہے، مگر آپ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ آپ کی رحمت میں تو ایک بندہ بھی ہاتھ اٹھا لے تو آپ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ اے اللہ یہ سارا مجمع جس میں جوان خون بھی ہے، اے اللہ سب آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ توبہ قبول فرما لیجئے، معاف فرما دیجئے اور آج کے بعد زندگی کو تقوی کے راستے پہ ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ذریعے سے دنیا میں تقوی عام فرمائیے۔ اے رب کریم جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو قرضوں سے بغدوش فرما دیجئے۔ اے اللہ گھر عطا، جن کے پاس گھر نہیں اچھے گھر دے دیجئے، جن کے پاس اولاد نہیں اچھی اولاد عطا فرما دیجئے، جن کے روزگار میں کوئی پریشانی ہو پریشانی دور کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین اور ہمارے بزرگوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے۔ مفتی فیض الوحید صاحب کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے، ان کے گھر والوں پر رحمتیں نازل فرمائیے، ان کے جانشینوں اور شاگردوں اور متعلقین پر، عزیزوں پر رحمتیں نازل فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دیجئے۔ اللہ دین کے تمام اداروں کی، تمام مسجدوں کی، تمام مدرسوں کی، تمام معتبر خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی اور دین کے ہر صحیح کام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دین کے تمام خدام کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ شعائر اسلام کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کے اساسوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ عالم اسلام سے جنگ کے بادل ہٹا دیجئے۔ اللہ وہاں بھی اور یہاں بھی امن و امان عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ملک میں بھی سب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طور پر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک میں تمام اہل ایمان کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے کام آسان کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ذاتی اور انفرادی اور اجتماعی سارے کام، دینی اور دنیاوی سارے کام آسان فرما دیجئے اور ہر کام میں اپنی مدد شامل فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں، مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہم اپنے لیے اور ساری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما دیجئے۔ ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے اور ہماری سب دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔